السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تنویر ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ ملازم رمضان خوف زدہ حالت میں اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا رمضان؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ بات ہی کچھ ایسی ہے صاحب۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ جو تم اس قدر گھبرائے ہوئے ہو؟ صاحب میں کچن میں کھانا تیار کر رہا تھا کہ مجھ پر خون کے چھینٹے آ کر گرے۔ خون کے چھینٹے؟ تنویر چونکا۔ ہاں صاحب یہ دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے رمضان نے اپنی قمیض دکھائی۔ یہ قمیض تو صاف ہے، کہیں بھی خون کے نشانات نہیں ہیں۔ تنویر نے غور سے قمیض کو دیکھا۔ رمضان نے چونک کر اپنی قمیض کو دیکھا۔ واقعی قمیض پر ایک بھی خون کا نشان نہیں تھا۔ کچن میں ضرور نشانات موجود ہوں گے، رمضان نے کہا۔ آؤ کچن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تنویر کو اس مکان میں آئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ اس کا حیدرآباد سے کراچی ٹرانسفر ہوا تھا۔ وہ ایک سرکاری ملازم تھا، اس لیے دوران سروس ٹرانسفر ہونا نوکری کا حصہ تھا۔ چند سال قبل اس مکان میں رہ چکا تھا۔ جب اس کا ٹرانسفر حیدرآباد ہوا، وہ واپس اپنے شہر چلا گیا۔ تنویر کی پیدائش حیدرآباد کی تھی۔ وہ وہیں پل بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ اس کا پورا خاندان حیدرآباد میں ہی تھا۔ جب اس کے اپنے شہر ٹرانسفر ہوا وہ بہت خوش تھا۔ اسے نہیں پتا تھا 2 سال بعد پھر ٹرانسفر ہوگا اور وہ اسی مکان میں آ جائے گا۔ وہ اس مکان میں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی کہ اس علاقے میں کرائے کا مکان نہیں مل رہا تھا۔ وہ اس علاقے سے دور مکان لینا چاہتا تھا۔ یہ مکان دفتر سے پیدل 10 منٹ کی مسافت پر واقع تھا۔ کچن میں جانے پر رمضان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہاں خون کا کوئی بھی نشان نہیں تھا۔ یہاں تو ایک قطرہ خون دکھائی نہیں دے رہا، تنویر نے کہا۔ صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے خون کے نشانات دیکھے تھے تو پھر خون کے نشانات کہاں گئے؟ یہ میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نشانات کہاں گئے۔ تم جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگے ہو، تبھی ایسا ہو رہا ہے، تنویر مسکرا کر بولا۔ رمضان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ رات کو تنویر جب سونے کے لیے بیڈ پر لیٹا، اچانک اسے غزل دکھائی دی۔ غزل کو دیکھ کر تنویر کو ایک جھٹکا لگا اور وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ غزل نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور غائب ہو گئی۔ غزل کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ اچانک اسے نظر آ کر غائب ہو گئی تھی۔ غزل مر چکی ہے، وہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ تنویر نے خود کلامی کی۔ وہ دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنے دل کو تسلی دینے لگا۔ غزل مر چکی ہے، وہ بھلا کیسے یہاں آ سکتی ہے؟ یہ میرا وہم ہے، میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، پھر وہ کیسے دوبارہ سے زندہ ہو سکتی ہے؟ مجھے اس پر زیادہ سوچنا نہیں چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں بھی اسے غزل دکھائی دی۔ غزل اس کی طرف بڑھتی اور غائب ہو جاتی۔ صبح بیدار ہونے پر رات کے خواب یاد آنے پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ غزل اسے کیوں یاد آ رہی ہے؟ حیدرآباد میں ٹرانسفر ہونے پر غزل اسے ایک بار بھی نظر نہیں آئی تھی، اب کیوں نظر آ رہی ہے؟ خواب میں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ کراچی میں غزل کی موت ہوئی اور کراچی میں ہی اس کی تدفین ہوئی، اس لیے اس کا کراچی آنے پر یاد آنا فطری سی بات ہے، تنویر نے خود کلامی کی۔ تنویر تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا۔ رمضان ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ رمضان، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تنویر نے پوچھا۔ ہاں صاحب طبیعت ٹھیک ہے۔ تمہارے چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ صاحب کیا بتاؤں، کل سے میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ اچھا، کس نوعیت کے واقعات ہو رہے ہیں؟ کل کچن میں میرے کپڑوں پر خون کے چھینٹے آ کر پڑے۔ آج میں کچن میں ناشتہ تیار کر رہا تھا کہ مجھے کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک لڑکی مجھے گھور رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کون خاتون ہے اور یہاں کیسے آ گئی۔ میں نے اچھی طرح سے مین گیٹ لاک کیا۔ اس سے میں نے پوچھا، تم کون ہو اور کچن میں کیسے آ گئی ہو؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور غائب ہو گئی۔ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ خاتون نظر آئے اور خون کے چھینٹوں کی طرح غائب ہو جائے؟ تنویر نے کہا، میں اس لیے یہ بات بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ میری بات پر ہنسو گے۔ اب تمہیں وہ خاتون نظر آئے تو مجھے فوراً آواز دے لینا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں ایسا ہی کروں گا۔
تنویر کا غزل سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ جس آفس میں کام کرتا تھا اس علاقے میں ایک پرائیویٹ فرم تھی، وہ اس میں ملازم تھی۔ وہ جب دفتر سے چھٹی ہونے پر گھر کے لیے نکلتا، غزل بھی اپنے گھر جانے کو آفس سے باہر آتی۔ دونوں کی ایک دوسرے پر نظر ضرور پڑتی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ان کو بات چیت کرنے کا موقع مل گیا۔ دو نوجوان تھے، وہ ڈکیتی کی نیت سے علاقے میں آئے تھے۔ غزل اس کے دفتر سے نکلنے سے پہلے کا ہی اپنے آفس سے باہر آ گئی تھی۔ وہ دونوں ڈکیت غزل کو لوٹنے کی غرض سے اس کے پاس آئے اور اس کا پرس چھیننے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ ان کو اپنا پرس دینا نہیں چاہتی تھی۔ پرس میں اس ماہ کی سیلری تھی۔ تنویر نے جب یہ منظر دیکھا وہ بھی گھبرا گیا، کیونکہ ڈکیت بے رحم لوگ ہوتے ہیں، گولی چلانے میں ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کرتے۔ غزل ایک کمزور لڑکی تھی، وہ بھلا ان کا کس طرح مقابلہ کر سکتی تھی؟ وہ پرس چھین کر فرار ہونے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ غزل چلاتی رہ گئی، ایسے موقع پر بہادری نہیں دکھانی چاہیے، وہ تمہیں گولی بھی مار سکتے تھے۔ تنویر نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، پورے مہینے کی سیلری تھی میرے پرس میں، جان بچنی چاہیے، زندگی ہوگی تو پھر تم دولت کما لوگی۔ تنویر نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میری خالہ کسی طرح یقین نہیں کرے گی کہ پرس میرا چھن گیا ہے۔ خالہ کو یقین کیوں دلانا چاہتی ہو؟ بچپن سے ان کے پاس رہتی ہوں، والدین ہیں نہیں، وہ بچپن سے میرا خرچہ اٹھاتے ہوئے آ رہی ہے۔ سیلری گھر لے کر نہیں جاؤں گی تو وہ گھر میں خوب ہنگامہ کریں گی۔ حادثے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے لیے کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے یقین دلانا پڑے گا، ورنہ خالہ فوراً سے کہہ دیں گی تنخواہ لا دو، ورنہ گھر سے نکل جاؤ۔ وہ تمہاری خالہ ہے یا منگول عورت ہے؟ اس نے پال پوس کر جوان کیا ہے، ان کے اولاد بھی نہیں ہے، میں ہی ان کی بیٹی ہوں جو ہر ماہ کما کر خرچے کو رقم لا کر دیتی ہوں۔ غزل نے کہا، میں تمہیں اپنی سیلری سے کچھ رقم دے سکتا ہوں، تم ہر ماہ تھوڑے تھوڑے پیسے دے دینا۔ تنویر نے اس کی مشکل حل کرنے کی پیشکش کی۔ غزل اس قدر پریشان تھی، اس نے تنویر کی آفر فوراً قبول کر لی۔ تنویر کا اسے رقم دینے کا ارادہ نہیں تھا، دل رکھنے کو یہ بات کی تھی۔ آفر دے کر وہ پھنس گیا، اس لیے غزل کو سیلری دینا پڑ گئی۔ وہ خوشی خوشی رقم لے کر چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد ان دونوں میں دوستی ہو گئی۔ وہ آفس سے چھٹی ہونے پر اکثر کسی ریسٹورنٹ میں یا کچھ دیر بیٹھ جاتے تھے، کبھی لنچ ساتھ کر لیتے تھے۔ تنویر یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ غزل ایک مظلوم لڑکی ہے۔ اس نے غزل کو جو سیلری کی رقم دی تھی وہ بھی نہیں لی۔ اس کی خالہ بھی مجبور تھی، وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے شادی بھی نہیں کی تھی، کرائے کے مکان میں رہتی تھی، پینشن اتنی تھی نہیں کہ مہنگائی کے دور میں گزر بسر ہوتی۔ غزل کی تنخواہ سے خالہ کو سہارا مل جاتا تھا۔ غربت کی وجہ سے غزل کے لیے رشتہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن خالہ کا انتقال ہو جانے پر غزل بے سہارا ہو گئی۔ رشتہ داروں نے پہلے ہی آنکھیں پھیر لی تھی، ایسے میں کون سہارا دیتا؟ تنویر نے جذبات میں آ کر غزل سے نکاح کر لیا اور اسے مکان میں لے آیا۔ تنویر کا بچپن میں اپنی کزن فرزانہ سے نکاح ہو چکا تھا، وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن وہ غزل کی ہمدردی میں وقتی طور پر یہ بات بھلا بیٹھا تھا۔ نکاح ہو جانے پر کچھ دن اچھے گزرے۔ جب والدین کی طرف دباؤ پڑا کہ فرزانہ گھر والے اپنی بیٹی کی رخصتی کر دینا چاہتے ہیں، تو تنویر حواس باختہ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ فرزانہ کے گھر والے اتنی جلدی رخصتی کرنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ تنویر کو پریشان دیکھ کر ایک دن غزل نے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ کیا دفتر میں کوئی مسئلہ ہے؟ دفتر میں معاملات ٹھیک ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ غزل، میں نے تم سے ایک بات چھپائی تھی۔ کون سی بات؟ میرا بچپن میں نکاح اپنی کزن فرزانہ سے ہو گیا تھا، اور اب میرا چچا دلاور فرزانہ کی رخصتی پر زور دے رہا ہے۔ تم صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے کہ تم نے مجھ سے شادی کر لی ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ تنویر نے چونک کر غزل کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دیں گے؟ غزل نے کہا، یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے، میرا باقاعدہ نکاح ہوا ہے، نکاح ٹوٹ بھی سکتا ہے، تم طلاق نامہ بھجوا دو۔ میرا چچا بہت با اثر ہے، تم اس کو جانتی نہیں ہو، وہ یہ برداشت کر لے گا کہ فرزانہ کی موجودگی میں دوسری بیوی لے آؤں، لیکن یہ برداشت نہیں کرے گا اس کی بیٹی کو طلاق دے دوں۔ تم کیا چاہ رہے ہو؟
غزل نے چونک کر تنویر کو دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں فرزانہ کو لے آؤں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں سوتن کو برداشت نہیں کروں گی۔ مجھے رکھو یا فرزانہ کو رکھو۔ تم کہاں جاؤ گی؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے حق مہر کی رقم دے دینا۔ حق مہر؟ ہاں، حق مہر کہہ رہی ہوں، غزل نے کہا۔ حق مہر اتنا نہیں تھا جو وہ آسانی سے دے سکتا، اس لیے پریشان ہو گیا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جذبات میں آ کر غزل کو خوش کرنے کی غرض سے تنویر نے حق مہر کی رقم 5 لاکھ روپے لکھوا دی تھی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ بچپن میں اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اگر غزل نے فرزانہ کے ساتھ نہ رہنے کو ترجیح دی تو وہ حق مہر کی رقم کہاں سے دے گا؟ والدین کی طرف سے فرزانہ کو اپنے ساتھ کراچی لے جانے کے لیے ٹیلی فون پر ٹیلی فون آ رہے تھے۔ وہ جب غزل سے بات کرتا وہ طلاق کا مطالبہ کر دیتی۔ تنویر سوچ رہا تھا کہ کس طرح غزل سے جان چھڑائے۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں انوکھا خیال آیا۔ غزل کو اکثر نزلے کی شکایت رہتی تھی۔ نزلے میں اس کے سونگھنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہو جاتی تھی۔ گیس کی بو بھی نہیں سونگھ پاتی تھی۔ وہ کچن میں گیس کا چولہا کھول کر چلا جائے تو اس کی غیر موجودگی میں جب غزل کو آگ لگ جائے گی اور غزل اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس نے اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے رات میں گیس کا ایک بٹن کھول دیا، جس سے کچن میں ہلکے ہلکے گیس بھرنا شروع ہو گئی۔ صبح کو تنویر آفس جلدی جانے کا بہانہ کر کے گھر سے چلا گیا۔ تنویر کے چلے جانے پر اسے ناشتہ جلدی بنانے کی کوئی فکر نہ تھی۔ غزل دیر سے اٹھی۔ وہ جب کچن میں گئی، نزلے کی وجہ سے گیس کی بو اس کی ناک میں محسوس نہیں ہوئی۔ بے خیالی میں اس نے چولہے کے کھلے بٹن کو نہیں دیکھا۔ وہ 3 بٹن والا چولہا تھا۔ اسے اپنے لیے چائے بنانی تھی، اس لیے ایک بٹن والے حصے پر چائے کا پانی رکھ دیا۔ اس نے جیسے ہی چولہا جلانے کو ماچس جلائی، کچن میں موجود گیس نے آگ پکڑ لی۔ اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ کچن میں زیادہ گیس بھری ہوئی تھی۔ غزل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ آگ کے شعلے گھر سے باہر جانے پر محلے والوں کو خبر ہوئی۔ وہ غزل کو بچانے کو لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ غزل جل کر مر چکی تھی۔ محلے سے اطلاع ملنے پر تنویر بھی آ گیا۔ لوگ اس حادثے پر دلی طور پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ بھی غمزدہ ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ غزل کی تدفین کے چند دنوں بعد ہی تنویر کا ٹرانسفر حیدرآباد ہو گیا اور وہ حیدرآباد چلا گیا۔ تنویر کو مکان میں ہونے والے واقعات نے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی فرزانہ کو کراچی لانا چاہتا تھا، لیکن ان پراسرار واقعات نے اسے اتنا خوفزدہ کر دیا کہ اس نے جب تک کوئی دوسرا مکان نہیں مل جاتا فرزانہ کو اس گھر میں نہیں لائے گا۔ رات کو تنویر کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے گلے کو زور سے دبا رہا ہے۔ گھبرا کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا گلا دبانے والی غزل تھی۔ تم؟ وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ تم نے مجھے بے قصور قتل کیا ہے اور اس کا میں انتقام لے کر رہوں گی۔ تنویر کے گلا دبانے سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے جب گلے کی طرف اشارہ کیا، غزل نے گلے پر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ اتفاقی حادثہ تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے مارنے کو ڈرامہ کھیلا اور میں اس ڈرامے میں ماری گئی۔ تم مر چکی ہو، اس لیے اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اتنے بھولے مت بنو، کسی کو قتل کر دو اور وہ تم سے انتقام بھی نہ لے۔ تم مر چکی ہو، اب کس طرح مجھ سے انتقام لوگی؟ یہ وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا، غزل نے غصے سے تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تنویر ابھی اس سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا لیکن وہ غائب ہو گئی۔ اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس نے غزل کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ جذبات میں آ کر اس نے غزل کو مار دیا۔ اس کا وہ کسی طرح سے کفارہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کسی عامل سے مل کر غزل سے چھٹکارا پانے کو مدد لینے سے اس کا راز فاش ہو جاتا۔ یہ بھی ممکن تھا عامل اسے قتل کے جرم میں پولیس کے حوالے کر دیتا یا اسے بلیک میل کر کے رقم بٹورتا۔ اسے جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ اس نے غور کرنا شروع کر دیا کہ کس طرح غزل سے جان چھڑائے۔ اس نے عملیات سے متعلق کچھ کتابیں خرید کر ان کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ان کتابوں میں سے ایک عمل اس نے منتخب کر لیا۔ یہ عمل اسے رات میں چھت پر بیٹھ کر کرنا تھا۔ چلے کے لیے جو سامان چاہیے تھا وہ اس نے بازار سے خرید لیا۔ ایک رات تنویر نے اپنے گرد حصار باندھ لیا اور عمل شروع کر دیا۔ پہلی رات عمل کرنے میں کامیابی ہوئی۔ تنویر کو یہ عمل 1 ہفتے تک کرنا تھا۔ اس طرح تنویر کی غزل سے ہمیشہ جان چھوٹ جاتی۔
تنویر جب سونے بیڈ روم میں آیا اسے غزل نظر آ گئی۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ تنویر، تم یہ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ تم کون سا میرے ساتھ اچھا کرنے والی ہو؟ کیا انتقام لینا بری بات ہے؟ غزل چیخ کر بولی۔ تنویر کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے خاموش رہا۔ غزل نہیں چاہتی تھی کہ تنویر اپنا عمل مکمل کر لے۔ اس کے باوجود تنویر نے سخت محنت سے اپنا عمل پورا کیا۔ غزل آخری بار جب تنویر کے سامنے آئی وہ سخت غصے میں تھی۔ تنویر، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ ہر انسان اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ میری جان بھی اتنی ہی قیمتی تھی جتنا تمہاری ہے، پھر تم نے میری جان کیوں لے لی؟ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس پر سخت شرمندہ ہوں، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے سوائے افسوس کے؟ مجھے معاف کر دو۔ تمہیں معاف نہیں کروں گی، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ بہت جلد تم دیکھو گے میں اپنا انتقام لے کر رہوں گی۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں نے اپنا دفاع مضبوط کر لیا ہے، یہ وقت بتائے گا۔ غزل نے اس کے غائب ہو جانے پر تنویر نے سکھ کا سانس لیا۔ تنویر نے جو عمل کیا تھا وہ ایسا تھا کہ غزل اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ کئی ماہ گزر جانے پر اسے غزل نظر نہ آئی، نہ ہی ملازم نے کسی قسم کی کوئی شکایت کی۔ فرزانہ کی کراچی آ جانے پر تنویر نے رمضان کو نوکری سے فارغ کر دیا، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کھانا پکانا اور دیگر گھر کے کام فرزانہ کر لیتی۔ فرزانہ سے تنویر کا ایک ہی بیٹا جمال تھا، وہ بھی اب 5 سال کا ہو چکا تھا۔ اس نے جمال کا داخلہ گھر کے نزدیکی اسکول میں کرا دیا۔ صبح کا وقت تھا، فرزانہ ناشتہ بنانے کو بیڈ سے اٹھ گئی۔ اس کے بیدار ہونے پر جمال بھی اٹھ گیا، وہ بھی باورچی خانے میں چلا گیا۔ امی جان، بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ گھبراؤ نہیں، ابھی ناشتہ بنا کر دیتی ہوں۔ امی جان، کچن میں کیسی بدبو آ رہی ہے؟ جمال نے پوچھا۔ مجھے تو کوئی بدبو نہیں آ رہی، تمہارا وہم ہے۔ فرزانہ کو 2 دن سے زکام تھا، اس کی وجہ سے اس کے سونگنے کی صلاحیت متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی گیس جلانے کو ماچس جلائی، کچن میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آگ نے پورے کچن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جمال اور فرزانہ کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، دونوں چیخ رہے تھے۔ ان کی چیخ و پکار سن کر تنویر بھی بیدار ہو گیا، وہ بھاگ کر باورچی خانے کی طرف لپکا۔ وہ بیوی اور بیٹے کو جلتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ محلے کے لوگ بھی شور سن کر آ گئے۔ سب سے پہلے گیس کی لائن کو باہر سے بند کیا گیا اور آگ بجھانے کی تدبیر کرنے لگے۔ تنویر اپنی بیوی فرزانہ اور جمال کو ایمبولینس کے ذریعے اسپتال پہنچا۔ ان کی تشویشناک حالت تھی، جمال نے راستے میں ہی دم توڑ دیا، جبکہ فرزانہ اسپتال پہنچ کر مر چکی تھی۔ غزل نے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ تنویر نے اپنا دفاع کرنے کا عمل ضرور کر لیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو بچانے کے لیے بھی عمل کرنا ہے۔ اس لیے غزل کو اپنا انتقام لینے کا موقع مل گیا اور اس نے وہ داؤ استعمال کیا جو تنویر نے استعمال کیا۔ ساری رات چولہے سے گیس لیک ہوتی رہی۔ جب فرزانہ نے ماچس جلائی، گیس نے آگ پکڑی اور دھماکہ ہو گیا۔